سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2025 کا سال آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا؟ یہ جو سٹارٹنگ کی آڈیو ہے یہ تمام سٹارز کے شروع میں لگی ہوگی، کیونکہ تاکہ مجھے یہ ایک سیم بات ہر سٹار میں نہ بتانی پڑے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہی یہ ختم ہوگی اس کے بعد جو سٹارز کا آگے میں شروع کروں گا وہ سب کا علیحدہ علیحدہ ہوگا، کیونکہ کچھ اہم باتیں ہیں جو آپ سب کو لیے سننا بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1، جو میں صدقہ بتاؤں گا اس ویڈیو کے لاسٹ کے اندر، وہ صدقہ اگر آپ 2025 شروع ہونے سے پہلے دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو، تو پھر آپ لوگوں نے وہ صدقہ دینا ہے اور اس کی تیاری پہلے سے کرنی ہے۔ اور اگر 2025 شروع ہونے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پھر آپ نے وہ صدقہ نہیں دینا، پھر آپ لوگوں نے وہ صدقہ اور پڑھائی چھوڑ کر پھر جو منتھلی سٹار کی میں بتاؤں گا وہ والی اپنے صدقہ اور پڑھائی دینا ہے۔ اس کے بعد ویڈیو کچھ دن پہلے اپلوڈ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ پہلے دیکھ لے تو وہ اس کے لیے بہتر رہتا ہے۔ اگر اس کو کوئی جادو ٹونے کا مسئلہ، ساٹھ ساتھی کی پرابلم ہو تو وہ کوشش کرے کہ 2025 شروع ہونے سے پہلے وہ یہ معاملات اپنے کلیئر کروا لے، ٹھیک ہے؟ اس کو کیسے پہچانا جائے گا، میری مختلف چیزوں کی مختلف ویڈیوز ہیں، میں ساتھ ساتھ ان کا لنک اور ڈسکرپشن دیتا جاؤں گا، ان کو دیکھتے جائیے گا۔ اگر آپ کو کاروبار میں مسئلہ ہوگا تو یہ ویڈیو ہے، جادو کے لیے یہ علیحدہ ہے، اس کے بعد آپ کے اٹھراء کے لیے علیحدہ ہے، رشتوں کی بندش کے لیے علیحدہ ہیں، تو اس کی ساتھ ساتھ میں ہر ایک کے بتاتا جاؤں گا، وہ دیکھ لیں اور اس کے مطابق اگر آپ کو مسئلہ ہو تو اس سے پہلے اپنا علاج کروائیں لازمی، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کو سال شروع ہونے سے پہلے یہ چیزیں ختم ہو جائیں اور آپ کا سال بہترین شروع ہو۔ اور میں جو ہوراسکوپ بتاتا ہوں عام روٹین کے اندر وہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جن پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا، ساٹھ ساتھی کی پرابلم ہوگی، ستاروں کی منحوست کا مسئلہ ہوگا، ان لوگوں کے حالات ظاہر ہے وہ جادو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ اب میں نے کسی کے حالات اچھے بتائے ہیں تو ظاہر جس بندے پر پہلے جادو ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کے حالات برے رہیں، اس کو ناکامی رہے، تو میرا بتایا ہوا ہوراسکوپ اس پر کیسے کام کرے گا؟ اور جادو کی وجہ سے وہ ناکام ہی رہے گا۔ تو اس چیز کو ذرا دھیان میں کیجیے گا، اگر ہو سال شروع ہونے سے پہلے دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے، اپنا علاج جلدی سے کروائیں۔ سال شروع ہونے کے بعد دیکھیں تو پھر بھی کروائیں، اس سے یہ نہیں ہوگا کہ فرق نہیں پڑتا، فرق تو ظاہر ہے 100% پڑے گا، مگر پہلے کروانے سے کچھ ذرا بہتر رہتا ہے، کیونکہ سال کا جب دن آتا ہے، سٹارٹنگ ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ بینیفٹس ہوتے ہیں، کچھ بینیفٹس ایکسٹرا مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے برج کے مطابق کہ 2025 کے مطابق آپ کا برج جو ہے وہ کیسا رہے گا 2025 میں مکمل سال کے مطابق جو ہے۔ برج دلو سٹار ایکوریس۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے فیکٹری اونر کی، جو بندہ چیز بنا کر بیچتا ہے، چاہے اس نے گھر میں کوئی چھوٹا سا اڈا لگایا ہوا ہو یا اس کی بہت بڑی فیکٹری ہو، تمام لوگ فیکٹری اونر کی لسٹ میں آتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے یہ سال جو ہے وہ بہت بہترین تو نہیں رہے گا، مگر یہ ہے کہ نقصانات کرتے کراتے چھوٹے موٹے فائدے لیتے ہوئے پھر بھی اوورآل پورے سال کے اندر آپ اینڈ کے اندر پور رہیں گے، یہ ہلکا پھلکا آپ کو پروفٹ ہوگا۔ بہت زیادہ امید میں آپ لوگوں کو اس سال کے اندر نہیں دلا سکتا، ٹھیک ہے؟ مگر یہ ہے کہ نقصانات اگر ہوں گے تو وہ آپ کے پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کل کا جو دور جا رہا ہے یا جو نظام جا رہا ہے وہ آپ لوگوں کا ایک اچھا جا رہا ہے اس حساب سے، ٹھیک ہے؟ کہ ایک اتنا زیادہ مہنگائی ہونا، اس کے بعد سارے معاملات کا خراب ہونا، اس کے باوجود اگر پور ہو جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، جس کے اندر نقصانات ہونے کے بعد وہ نقصانات کور ہو جائیں، ٹھیک ہے جی؟ دکاندار حضرات جو بندے چیز رکھ کر بیچتے ہیں ان لوگوں کے لیے سال جو ہے ایک اعلیٰ سال ہوگا، آپ لوگوں کا ایک بہت اچھا پروفٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تھوڑا سا اپنا ٹائم بڑھا لیں آپ لوگوں کو تو اس سے اور زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جو لوگ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے سال جو ہے بہت اچھا تو نہیں کہہ سکتے، مگر یہ ہے کہ پروفٹ ہلکا پھلکا ضرور ہوگا۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ زیادہ جو ہے وہ چھوٹے سودوں کی طرف رہیں، یعنی کہ کمیشن کا کام ہو گیا یا پھر رینٹ کا کام ہو گیا، اس کی طرف رہیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ بڑے سودوں کی طرف زیادہ نہ جائیے گا، وہ بہت کم ہوں گے، شاذ و نادر ہوں گے، تو الٹا نقصان اٹھائیں گے جی آپ لوگ۔ ٹرانسپورٹرز حضرات جو گاڑیوں کا جن کا کام ہے ان لوگوں کے لیے سال جو ہے اچھا رہے گا انشاءاللہ، خاص طور پر ایسے لوگ
جن کی زیادہ گاڑیاں ہیں ان کو زیادہ پروفٹ ہوگا. جن لوگوں کی ایک گاڑی ہے اور اپنے گھر کا نظام چلانے کے لیے کوئی رکشہ چلاتا ہے یا کوئی کار چلاتا ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے سال کے اخراجات پورے ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی بڑی خوشخبری ان لوگوں کو اس معاملے کے اندر نہیں ملے گی جی. جن لوگوں کا لائف سٹاک سے تعلق ہے ان لوگوں کے لیے سال جو ہے اتنا خاص نہیں رہے گا. نقصانات ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں. زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ منتھلی ویڈیوز کو فالو کریں تو وہ آپ لوگوں کو زیادہ بہتر میں آپ لوگوں کو بتا سکوں گا. مگر اوورآل اگر ہم سال کی بات کریں تو اس کے اندر آپ لوگوں کے نقصان ہونے کے چانس ہیں. تو احتیاط کیجیے گا کیونکہ آپ کا کام ہی ایسا ہے. جو لوگ زمیندار ہیں ان کے لیے سال بہت ہی بکواس ہو سکتا ہے. زیادہ تر کے لیے بہت کم ریشو ہے جن لوگوں کو اس کے اندر ایک اچھا پروفٹ ہوگا. ورنہ زیادہ تر زمیندار حضرات جو ہیں وہ نقصان میں رہیں گے اس سال کے اندر. ٹھیک ہے, یہ زیادہ تر سٹار کے اندر تو نہیں ہے, صرف 2-3 سٹارز میں ہی ہے. تو باقی پھر جو اللہ کی ذات میرا رب جو اوپر بیٹھا ہے اثر قادر مطلق وہ ہے, وہ رزق دینے والا ہے, اس پر بھروسہ رکھیں. سٹارز آپ لوگوں کے محتاج ہیں, آپ لوگ سٹارز کے محتاج نہیں ہیں. ہم لوگ ستاروں کے مطابق آپ لوگوں کو حساب بتاتے ہیں. نصیب میرا رب لکھتا ہے, وہ کسی ایک ادا پر آپ لوگوں کو کسی بھی مقام پر پہنچا سکتا ہے. تو اپنے رب کی طرف زیادہ دھیان دیجیے, وہ زیادہ بہتر رہے گا آپ لوگوں کے لیے. ہم لوگ آپ لوگوں کو خطروں سے پہلے اس لیے بتا دیتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا اس کا سدباب کر لیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے جی. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی شک ہو جادو ٹونے کا یا کوئی ایسا مسئلہ ہو تو یہ میری ایک ویڈیو ہے جس کا میں نے تھمبنیل لگا دیا ہے, یہ دیکھ لیں. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کا کام کسی وجہ سے بند ہے یا پھر جادو کی وجہ سے بند ہے. اس میں تمام نشانیاں موجود ہیں اور بہت اچھے طریقے سے میں نے بتایا ہوا ہے جی. ٹھیک ہے جی. اب بات کرتے ہیں جو نوکری پیشہ حضرات ہیں. سرکاری نوکری والوں کے لیے اور پرائیویٹ نوکری والوں کے لیے یہ سال بہت اچھا رہے گا. تنخواہیں بھی انشاءاللہ بڑھیں گی اور نوکریوں میں جو ہے ترقیاں بھی ہوں گی. سرکاری نوکری کی تو اتنی زیادہ نہیں ہوں گی, مگر یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ترقیاں زیادہ ہوں گی. وہ لوگ اس معاملے کے اندر زیادہ بہتر رہیں گے جی. جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ منتھلی ویڈیو کو فالو کریں. مگر یہ ہے کہ اچھی ریشو ایک آ رہی ہے, اس میں زیادہ تر منتھ جو ہیں وہ آپ لوگوں کو اس چیز میں سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پھر بھی آپ جو ہے کوشش کریں کہ منتھلی ویڈیوز کو دیکھیں, اس کے مطابق میں نے جو بتایا ہوا ہے وہ چلے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. سالانہ کے حساب میں اس میں اتار چڑھاؤ ہے کیونکہ کاروبار کے معاملہ تو نہیں ہے. تو کبھی کوئی مہینہ اس معاملے میں بہت اچھا سپورٹ کرتا ہے, کبھی کوئی مہینہ اس معاملے کے اندر نقصان دیتا ہے. تو آپ کو منتھلی ویڈیو کو فالو کرنا چاہیے, وہ زیادہ بہتر رہے گا. جن لوگوں کا سوال ہے کہ اس سال کے اندر شادی ہوگی یا نہیں, تو بتا دوں ایک اچھی ریشو آ رہی ہے, مگر اس کے اندر پریشانیاں بھی ساتھ چھوٹیاں موٹی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو دل تھوڑا سا بڑا رکھیے گا. مگر یہ ہے کہ اس کے اندر جو تقریباً جو سمجھ لیں کہ 18 سال سے لے کے 21 سال کی عمر کے لڑکے لڑکیاں ہیں ان کی شادیاں زیادہ ہونے کے چانسز ہیں, زیادہ رشتہ پکا ہونے کے چانس ہیں. اس سے بڑی عمر والوں کے کم ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس سے بڑی عمر والوں کو رشتے کی بندش کی پرابلم, جادو ٹونے کا مسئلہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو خیر اس کے لیے بھی میں نے یہ ایک ویڈیو بنائی ہوئی, اس کے اندر میں نے مکمل نشانیاں بتائی ہوئی ہیں. یہ آپ دیکھ لیں تو زیادہ بہتر رہے گا. اس سے آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کا رشتہ سٹارز کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہیں ہو رہا, یا پھر جادو اور بندش کی وجہ سے نہیں ہو رہا. تو اس کا لنک انشاءاللہ آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور اینڈ سکرین پر بھی یہ آپ لوگوں کو مل جائے گی. اب بات کرتے ہیں جن بچے بچیوں کی اولادیں نہیں ہو رہی اور ان کا سوال ہے اس سال اولاد ہوگی یا نہیں. تو اولاد کی ریشو بہت اعلیٰ آ رہی ہے. سٹارز جو ہیں وہ آپ لوگوں کو سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں. 1-2 مہینے کو چھوڑ کر باقی تقریباً سمجھ لیں کہ اس پورے سال کے اندر 10 مہینے 9 مہینے 10 مہینے ایسے آئیں گے جو آپ لوگوں کو سپورٹ کریں گے. 1 مہینہ یا 2 مہینے ہو سکتا ہے ایسے آئیں جس کے اندر آپ لوگوں کو سپورٹ نہ ملے سٹارز کی طرف سے. تو وہ آپ لوگ منتھلی ویڈیو کو بھی فالو کر سکتے ہیں. اس کو نہ بھی فالو کریں تو یہ 1 مہینے کے حساب سے ہوتا ہے. 1 مہینہ اگر نہ بھی ہوتا دوسرے مہینے ضرور ہوگا. تو بہت اچھی ریشو ہے. انشاءاللہ میں رب نے کرم کیا تو آپ لوگوں کو اولاد نریزنا سے ضرور نوازیں گے. ٹھیک ہے جی, اپنا دل چھوٹا نہ کیجیے گا. پھر بھی اگر جادو ٹونے کا مسئلہ یا اولاد کا نہ ہونا یا بچوں کا ہو کر مر جانا, گروتھ نہ ہونا, بار بار حمل کا ضائع ہونا, ایسے معاملات ہوں یا آپ لوگوں کو شک ہو کہ ہم پر جادو ٹونا ہے, تو یہ میری ایک ویڈیو ہے, یہ دیکھ لیں. اس میں نے تمام نشانیاں بتائی ہوئی ہیں جس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کو جادو ہے یا نارمل ہی اولاد نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے جی, تو باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی.
اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی. بڑے دھیان سے دیکھیے گا، یہ آپ کے لیے آنے والا سال، آنے والی زندگی کے لحاظ سے بہت اہم ہے. جو صدقہ اور پڑھائی تمام سٹارز کے لیے سب سے بہترین ہے وہ بتانے لگا ہوں. صدقہ آپ دیں گے، پہلے ہی اس کی تیاری کر لیجئے گا اگر دنوں کے حساب سے کوئی مسئلہ بنا تو. پنجابی میں ہم پھپھرا کہتے ہیں، انگلش میں لنگس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بڑے گوشت کا آپ وہ لیں گے. 5 چھٹانک 3 جگہ پر آپ لیں گے. ٹھیک ہے جی، وہ آپ شروع کریں گے 29 تاریخ کو. 29، 30 اور 31، 3 دن آپ لگاتار اس کا صدقہ دیں گے. اب یہ آپ نے دینا کیسے کہ اپنے سر سے 7 بار آپ نے گھمانا ہے. سیدھے کندھے سے شروع کر کے الٹے کندھے پہ آئیں اور پھر واپس سیدھے کندھے پہ آئیں گے تو یہ 1 چکر ہوگا. الٹے کندھے سے یا سامنے سے یا پیچھے سے شروع نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی، اس طرح آپ نے 7 بار گھمانا ہے اپنے سر سے. اور اس کے بعد اس کو آپ ویرانے میں پھینک سکتے ہیں. چلتے ہوئے پانی میں پھینکنا سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کسی نہر میں، دریا میں یا ایسی جگہ میں. تو 3 دن آپ نے وہاں پر پھینکنا ہے. ویرانہ اس ٹائپ کا ہو کہ جہاں پر درخت وغیرہ ہوں تاکہ وہاں پرندے موجود ہوں اور وہ اٹھا کر کھا سکیں. ٹھیک ہے جی، تو اس طرح آپ نے 3 دن لگاتار دینا ہے. اب 31 تاریخ کی رات کو آپ نے عشاء کی نماز گھر پہ پڑھنی ہے. یاد رکھیے گا، مسجد میں نہیں پڑھنی. آپ عشاء کی نماز شروع کریں گے تقریباً 11 بجے. ٹھیک ہے، 17 رکعت نماز کی مکمل پڑھیں گے. یاد رکھیے گا، جو بندے رکعت کم پڑھتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ موقدہ اور غیر موقدہ کے چکر میں نہ پڑے. میں آپ کو تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں، اس کو سکپ کریں گے یا جلدی جلدی سنیں گے، یہ آپ کے نصیب کے معاملات ہیں، اس رب کو منانے کے معاملات ہیں. اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں کہ آپ سکون سے اس چیز کو سن کر سمجھ سکیں تو پھر کامیابی بھی نہیں ملتی. برائے مہربانی اپنی نماز کی رکعتیں پوری پڑھا کریں. 17 رکعت عشاء کی ہیں. ٹھیک ہے، موقدہ غیر موقدہ کے چکر میں نہ پڑھو. سوچو نا، سنتیں آپ لوگ چھوڑ جاتے ہیں. یہ آپ لوگوں کا قصور نہیں، ہمارے علماء کرام کا ہے. میری کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جس کے نیچے جس کے اندر میں نے بتایا 17 رکعت پڑھنی ہے، تو نیچے کومنٹس آئے ہوئے ہیں، اگر آپ جا کر پڑھیں تو وہ کہتے ہیں جی عشاء کی تو 17 رکعتیں ہوتی ہی نہیں. تو آسانی اس کے لیے آپ جائیں گوگل پر جا کے نماز رکعت صرف لکھیں تو آپ کو جتنے بھی چارٹ ملیں گے اس کے اندر 17 رکعتیں لکھی ہوں گی. اگر ہوتی نہیں تو ساری دنیا پاگل ہے جس نے 17 لکھی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے علماء کرام نے اتنا ذہن میں بھر دیا ہے کہ یہ پڑھ لو ضروری ہے، یہ نہ پڑھو ضروری نہیں ہے. سوچو کہ جو نبی کرتا رہا ہے ہم نے وہ کرنا ہے، یا جو مولوی بتا رہے ہیں ہم نے وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت کے حساب سے کیا کہ جو ہمارے نبی نے کیا ہے ہم نے وہ کرنا ہے. یہاں تک کہ مغرب کی 7 رکعت ہوتی ہیں، مگر آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مغرب کی اذان ہوتی تھی، اذان اور نماز کے درمیان جو تھوڑا سا ٹائم بچتا تھا اس میں بھی 2 رکعت پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ رکعتیں کم پڑھو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کی مہربانی 17 رکعت پوری پڑھنی ہے اور 11 بجے آپ نے شروع کرنا ہے. 5-7 منٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. 17 رکعتیں آپ نے پڑھ لی. اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے 4 رکعت نماز. نیت بتا رہا ہوں، کوشش کیجئے گا یہ لکھ لیں اپنے پاس تاکہ اس وقت آپ کو ویڈیو نہ دیکھنی پڑے نہ سننی پڑے. یہ کاغذ پر نیتیں لکھ لیجئے گا. 4 رکعت نماز نوافل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر. اس کے بعد آپ پڑھیں گے 4 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی. اب پہلے ہدیہ کہا تھا، اب پڑھیں گے ثواب واسطے پنجتن پاک کے. منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر. ٹھیک ہے، اب پھر آپ پڑھیں گے 4 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ثواب واسطے میرے والدین کے. منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر. جن کے دونوں فوت ہو چکے ہیں، جن کا ایک زندہ ہے ایک فوت ہے، یا والد یا والدہ، وہ اس کے لیے اس طرح پڑھے گا. اگر والدہ فوت ہو چکی ہیں تو ثواب واسطے میری والدہ کے و بلندی درجات میرے والد کے. منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر. اور جن کے دونوں زندہ ہیں وہ پڑھیں گے
4 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، منہ طرف کی بندگی اللہ تعالیٰ کی، بلندی حاجت بلندی درجات میرے والدین کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رزق میں تنگی ہے، تو آپ نے حکم فرمایا کہ صبح اپنے والدین کے پیروں کو ہاتھ لگا کر منہ پر مل کے چلے جانا، تمہیں رزق مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جی، کچھ نے کہا یہاں پر سوال کہ یہ مختلف طریقے سے حدیث ہے، کچھ نے کہا کہ میری والدہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ والدہ کے پاؤں کو ہاتھ لگا اور والد کی قبر کے پاس چلے جائیں، قبر کے پاؤں، قبر پہ جو حصہ ہے وہاں پر ہاتھ لگا لیں، جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں وہ قبر پر جائیں اور قبر والے جو پاؤں والی جگہ ہے وہاں پر ہاتھ لگا کے اپنے منہ پر ملیں اور چلے جائیں، رزق مل جائے گا۔ اگر قبر فوت ہو چکے ہیں اور قبر کا نہیں پتہ تو 2 سٹکس لے کر سامنے رکھیں، قبر کا تصور کریں، پاؤں پر ہاتھ لگائیں، اپنے والدین کا تصور کریں، منہ پر مل کر چلے جائیں تو آپ کو رزق ملے گا۔ تو یہ نوافل بہت زیادہ رزق کے لیے ہوتے ہیں، ضرورت سے زیادہ رزق لینے کے لیے۔ تو سال کے پہلے دن ہی اگر یہ چیز ادا کر دی جائے تو رزق کی کبھی کمی ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنے ہیں 4 رکعت نماز نفل شکرانہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، اور نیت یہ ہوگی کہ میرے رب العزت میری ابھی تک کی گزری ہوئی زندگی بہت اچھی گزری ہے، میرے رب آپ نے مجھے کسی کا محتاج نہیں کیا، میرے رب میں سکون سے زندگی گزارتا رہا ہوں۔ آپ کی چاہے جیسی بھی لائف گزری ہو، مگر اپنے سے نیچے اگر دیکھو گے تو آپ کا شکر ادا کرنے کا دل کرے گا، تو کہنا ہے میرے رب میری زندگی بہت اچھی گزری ہے، میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں، نیت پچھلی گزری ہوئی زندگی کی ہوگی۔ اس کے اندر اگر آپ سکون سے پڑھیں، ٹھیک ہے، تو آپ 12 بجنے سے پہلے فارغ ہو جائیں گے۔ اب آپ نے جو باقی ٹائم گزرے گا اس کے اندر آپ نے کلام پاک لینا ہے، اپنے سامنے رکھنا ہے اور اس کو پڑھتے رہنا ہے یہاں تک کہ 12 سے آگے کا ٹائم ہو جائے، یعنی 5-7 منٹ کا ٹائم آگے گزر جائے، نیا سال شروع ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو کلام پاک، اب کلام پاک فر کر کے نہیں پڑھنا، کلام پاک کس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ نے جیسے بچے پڑھتے نا انگلی رکھ کے، یعنی لفظوں پر دھیان دینا ہے۔ زبانی آتی بھی کوئی آیت ہو، جیسے ایک مثال الحمد شریف ہر مسلمان کو یاد ہے، مگر جب آپ شروع کریں گے الحمد شریف سے تو آپ نے اس کو الحمد شریف سے نہیں، الحمد شریف کو زبانی نہیں پڑھنا، انگلی رکھ کے پڑھنا ہے۔ دوسری بات، جب آپ قرآن مجید کھولیں گے تو جہاں سے قرآن مجید کھلے آپ نے وہاں سے پڑھنا شروع کرنا ہے، شروع الحمد شریف سے نہیں کرنا۔ جہاں سے قرآن مجید سامنے رکھ کے اس کو کھولے، جہاں سے قرآن مجید کھل جائے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی اور پہلے صفحے سے وہاں سے آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ آپ کا طریقہ کار ہوگا اور آپ پڑھیں گے 12 بجے کے بعد تک۔ اس کے بعد اپنے لیے دعا کیجئے گا، صرف اپنی ذات کے لیے، یاد رکھیں یہاں دوسروں کے لیے دعا نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ آپ نے دعا کرنی ہے اول آخر درود ابراہیمی الحمد شریف پڑھنے کے بعد اپنے رب سے دل کھول کر مانگیں، پر طریقہ کار یہ ہوگا کہ اے میرے رب، پچھلے گزرے ہوئی زندگی کا میں شکر ادا کرتا ہوں، پر آج جو یہ سال شروع ہوا ہے اس سال کو میرے لیے بابرکت بنا دیں۔ میرے رب العزت اس سال کے اندر مجھے اتنی کامیابی عطا فرمائے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے، رب العزت میرا شمار غنیوں میں بنا دیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس طریقے سے یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا بستر، یہ یہاں شرط نہیں ہے، اگر ہو سکے تو زیادہ بہتر ہے، نہ ہو تو نہ کریں، ٹھیک ہے، یہ آپشنل ہے یہ چیز، مگر کر سکیں تو زیادہ بہتر ہے کہ اس رات آپ کسی ایسے بستر پر سوئیں جو کہ پاک صاف ہو، دھلا ہوا ہو اور آپ اکیلے ہوں، ٹھیک ہے، اور استغفر اللہ کا ورد کرتے جائیں، سو جائیں۔ نیند ایسی کنڈیشن کے اندر نیند بہت مشکل سے آتی ہے اور لیٹ آتی ہے، اس کے لیے پریشان نہ ہوئیے گا،
ٹھیک ہے، یہ پہلے بتا دوں کہ پڑھائی کرتے کرتے جب آپ سو گے تو آپ کو نیند جو ہے وہ مشکل سے آئے گی اور بہت کم آئے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے آ بھی جائے، تو آپ نے استغفر اللہ پڑھتے ہوئے یہ اگر آپ کر لیں تو انشاءاللہ اگلا سال یہ ہورسکوپ چھوڑ دیں، پھر ہورسکوپ کا کوئی تعلق نہیں اس چیز سے۔ پھر دیکھیے گا میرا رب، میں بتاؤں گا کہ آپ کا یہ مہینہ اچھا نہیں گزرنا اور آپ کا وہی مہینہ اچھا گزرنا ہے۔ میں کہوں گا یہ مہینہ نارمل ہوگا، اس مہینے میں مالک اور ترقی دے گا۔ یہ وہ چیز ہے جہاں پر ہم نجومیوں کا ہر معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور میرے رب سے ڈائریکٹ لوگوں کا تعلق ہو جاتا ہے۔ شکرانے کے نوافل اگر روز عشاء کے بعد پڑھتے رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نوافل، نیت یہی رہے گی، صرف 4 کے بجائے 2 ہو جائیں گے، اور 2 شکرانے کے نوافل، اور پھر آپ جو شکرانے کے جب نوافل پڑھیں گے تو پھر آپ پچھلی زندگی کا نہیں، پھر ایک دن کا کہیں گے کہ میرے رب میں آج کے دن کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا دن بہت اچھا گزرا۔ پوری عمر کے لیے ایک چیز بتا رہا ہوں، کسی وظیفے کی ضرورت نہ رہے گی پوری عمر، ایک دفعہ کر کے دیکھو اور چلتے پھرتے استغفر اللہ کا ورد کریں تو دیکھیے گا کہ میرا رب اتنی کامیابی دے گا کہ آپ کی سوچ بھی کام نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، آپ یہ چیز کر کے دیکھیں، صدقہ دیتے رہیں نظر بد کے لیے، چلتے پھرتے ایک انڈا لیں، کبھی بھی کوئی دن کا تعین نہیں، ایک انڈا لیں، اپنے سر سے 7 بار گھمائیں اور کسی گلی میں کسی سڑک پر پھینک دیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ٹوٹ جائے۔ یہ کچھ چیزیں آپ کو ایسی یاد بتا رہا ہوں کہ پوری عمر کمی نہ آئے گی۔ ٹھیک ہے جی، کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔